السلام علیکم ناظرین، وقت کی پکار کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان معین خان۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو پر موجود ہیں، ہم نے خصوصی طور پر بلایا ہے جناب سید ایڈوکیٹ آصف شاہ صاحب کو، جو کہ ایک بہت ہی سینئر درجہ نگار ہیں۔ تو سر، ہمارے اسٹوڈیو میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اس کے بعد سر، ہمارا جو آج کا کوشچن ہے اس میں یہ ہے کہ سر آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ حالیہ دنوں میں گورنمنٹ نے ایک پالیسی بنائی تھی پاکستان کی، اس میں انہوں نے استور کے کچھ علاقوں کو ملا کر ایک پارک بنانے کا سوچا ہے اور نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ اس کے کافی لوگوں نے اس کے اگینسٹ اس کی اپوزیشن بھی کی اور کافی لوگ اس کے حق میں بھی ہیں، لیکن ابھی تک گورنمنٹ نے اس کو مکمل طور پر امپلیمنٹ نہیں کیا ہے۔ تو سر، اس نوٹیفکیشن کے بارے میں آپ کی کیا رائے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پارک جو ہے ضلع اسٹور کی قوم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا یا نقصانات کا باعث ہوگا؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جو آپ نے مجھے آنر دیا، اپنے اسٹوڈیو میں بلایا، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے بہت سارے کوشچن جو ہیں وہ ملا کے ایک ساتھ آپ نے پوچھے ہیں۔ تو میں بریفلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے، اور جس میں فیڈرل گورنمنٹ کا کنسنٹ بھی شامل ہے، فیڈرل گورنمنٹ اس کو بنانا چاہ رہی تھی، اور جو اب باقاعدہ وہاں پہ ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوئی ہے۔ تو آپ نے شروع میں ہی اس کے فائدے اور نقصانات کے بارے میں پوچھا، تو یقیناً ہر چیز کا جہاں پہ ایک گڈ امپیکٹ ہوتا ہے اس کا بیڈ امپیکٹ بھی، ایڈوانٹیج بھی ہوتے ہیں، ڈس ایڈوانٹیج بھی ہوتے ہیں۔ تو نیشنل پارک کے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، لیکن ہم نے اس وقت سب سے زیادہ نقصانات کی طرف دیکھنا ہے کہ ہمارا کیا نقصان ہو رہا ہے، اور ہمیں مستقبل قریب میں، مستقبل بعید میں ہمیں کون سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گلگت بلتستان اور بالخصوص ہماری جو استور کا ایک بہت بڑا رقبہ، تقریباً 60 لاکھ سے اوپر کنال سے اوپر جو زمین ہے ہماری، وہ اس ہمالیین نیشنل پارک کے انڈر آ جاتی ہے اگر یہ بنتی ہے تو۔ اور اگر یہ اتنی ساری زمین یہ ایکوائر کر لیتے ہیں نیشنل پارک کے لیے، تو ہمارے پاس پیچھے ایگریکلچر کے لیے ہمارے جو وہاں کے رہنے والے جو کسان ہیں، زیادہ تر ان کی وابستگی جو ہے وہ گلابانی کرتے ہیں، وہاں اپنی جو زمینیں ہیں ان سے کاشتکاری کرتے ہیں، پھر وہ مال مویشی رکھتے ہیں۔ تو وہ جب اتنا سارا ایریا آپ کی نیشنل پارک میں آئے گا، ان کے لیے بڑے مشکلات پیش آئیں گی۔ کیوں؟ اس کی وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1975 کا ایکٹ جو وائلڈ لائف کنزرویشن ایکٹ جو ہمارے اوپر نافذ العمل ہے اس وقت، اس کی سیکشن 7 یہ کہتی ہے کہ آپ جو ہے نیشنل اگر پارک کو ایریا ڈکلیئر ہوتا ہے تو آپ وہاں پہ نیشنل پارک کے جو آفیشل ہیں، وائلڈ لائف والے، فارسٹ والے، ان کی پرمیشن کے بغیر آپ انٹر نہیں ہو سکتے۔ یعنی کہ ہمیں ہماری زمینوں سے بے دخل کیا گیا، اور ہمیں اپنی زمینوں میں جانے کے لیے ان کو ٹیکس پے کرنا ہوگا، اور وہاں ہم انٹر ہوں گے۔ پھر وہ یہ کہتا ہے اسی سیکشن میں ہے، سب سیکشن ہے اس کا، کہ آپ وہاں کنسٹرکشن نہیں کر سکتے ہو، وہاں آپ گھاس چرائی نہیں کر سکتے ہو، گھاس کٹائی نہیں کر سکتے ہو۔ اگر ہم کنسٹرکشن نہ کریں، گھاس چرائی، گھاس کٹائی نہ کر سکیں، تو اس کے دیکھو سائڈ ایفیکٹس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گرمیوں کا جو سیزن ہوتا ہے ہمارا، وہاں پہ ایک سیزن ہوتا ہے، وہاں پہ کاشتکاری بھی ہوتی ہے، اور مال مویشی جو ہے وہ لے کے نارجات کی طرف بھی چلے جاتے ہیں ہمارے لوگ۔ اب وہاں پہ جسے ہم اپنی زبان میں نیرل بھی کہتے ہیں، اب اگر ہمارے لوگ جو ہیں اپنی مویشی وہاں لے جانے کی ان کو پرمیشن نہیں ہوگی، وہاں سے پھر گھاس کٹائی کی پرمیشن نہیں ہوگی، تو ہم نہ تو مال رکھ سکیں گے، نہ اپنی اولاد کو وہاں بسا سکیں گے۔ تو یہ ایک طرح سے سماجی قتل ہوا ہے، ہمارا سماجی قتل ہوا ہے، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اور اگر بناتے بھی ہیں تو وہاں کے جو مین سٹریم جو آپ کے جو پولیٹیکل فگرز ہیں، مین سٹریم جو آپ کی عوام ہے، ان کو اعتماد میں لینا چاہیے، ان کا کنسنٹ ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا یہ موقف ہے کہ ہم جو ہیں، آپ نے نیشنل پارک بناتے ہو، آپ گلگت بلتستان کے اندر نیشنل پارک بناتے ہو، ہم آپ سے ایک مدبانہ عرض کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے کہ ہمیں نیشنلٹی دی جائے، ہمیں نیشنل بنایا جائے، ہمیں قومیت دی جائے۔ ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ نیشنل نہیں ہو، آپ متنازع خطے سے تعلق رکھتے ہو۔ جب ہم متنازع خطے سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر وہاں کی زمینیں نیشنل کیسے بن سکتی ہیں؟ تو اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ لیکن جیسے آپ نے سوال میں پوچھا کہ کچھ لوگ جو ہیں اس کے فیور میں بولتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایک نیشنل پارک بنے گی، وہاں پہ کنزرویشن ہوگی، پھر یہ کہ تھوڑی بہت ملازمتیں بھی آئیں گی، تو کچھ لوگ جو ہیں، اور کچھ لوگوں میں بھی اسی پی ڈی آئی گورنمنٹ کے جو ورکرز ہیں وہ اس کے فیور میں بولتے ہیں۔
تو ظاہر سی بات ہے ان کی پارٹی ہے، ان کے اچھے برے کاموں میں برے بھی ہوں تو ان کی تعریف کرنی ہے. ویسے اس کے بڑے بیڈ افیکٹس ہیں، گڈ افیکٹ کوئی بھی نہیں ہے. ہاں اگر بناتے ہیں تو ہمارا کنسنٹ جو ہے لینا ضروری ہے، ہمارے مطالبات مانے جائیں اس کے بعد بنا رہے ہیں. سر جیسے کہ آپ نے اپنی جسٹیفکیشن پیش کیا اس کے مطابق تو اس کا کوئی بھی ہمارے لیے فائدہ نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا جو اس کے فیور میں بول رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے ورکر ہیں. تو سر ایک درجہ نگار اور ایک جرنلسٹ ہم اگر نیوٹرل ہو کے سوچیں تو یہ فائدے تو ہیں نا کہ یہ مطلب ہم اس کو کسی بھی طریقے سے چھپا نہیں سکتے ہیں. ہماری جنگلات کی کٹائی کم ہوگی، ہماری فیوچر میں بینیفیشل ثابت ہوگا، ہمارے لیے جاب اپرچونیٹیز آئیں گی جب ہمارے ان امپلائڈ لوگوں کے لیے ملے گا. یہ تو ہم کسی صورت نہیں چھپا سکتے. اس کو آپ کس چیز میں بالکل میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کے سارے نقصانات ہیں، لیکن فائدے بھی ہیں. اس کے جاب اپرچونیٹیز آئیں گی، بالکل ہمارے لوگ مستفید ہوں گے. وہاں کے جو جنگلات ان کی کنزرویشن ہوگی، وہاں کی وہاں کے جو اینیملز ہیں اس سے پارک میں جو اینیملز ہوں گے ان کی کنزرویشن ہوگی. اس کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو ڈائلاگ ہوگا گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا ہر مطالبہ مانا جائے. یہ کہتے ہیں کہ کنزرویشن کمیٹی بنائی جائے، ان کا ایک ربط ہونا چاہیے آپ کی وائلڈ لائف کے ساتھ، آپ کا فارسٹ کے ساتھ. اور جب یہ دونوں مل کے کام کریں گے تو آپ کے جنگلات کا تحفظ بھی ہوگا، پھر یہ ہے کہ آپ کے زمینوں کا تحفظ بھی ہوگا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں گھاس کٹائی کی اجازت دی جائیں، ہمیں گھاس چرائی کی اجازت دی جائے. وہاں پہ ہم اپنے مال مویشی کو لے کے جاتے ہیں تو وہ ہمیں ریسٹرکٹ نہ کیا جائیں. وہاں کے بسنے والے باشندے جو ہیں جب انٹر ہوتے ہیں ان سے ٹیکس نہ دیا جائیں. اس کے علاوہ جاب اپرچونیٹیز میں سب سے جو بنیادی حق جو ہے وہاں کے لوگوں کو دیا جائے. یہ ہمارا مطلب اس کے اندر تو باقی گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں، ہماری ڈیمانڈ بھی ہے. آپ نیشنل پارک بناتے ہیں، اتنی ساری زمین کو ایکوائر کرتے ہو. ہماری سمپل سی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں بھی نیشنل سے مراد یہ ہے کہ آپ قومی پارک بنا سکتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو ڈائریکشن نہیں کر سکتے. میں آپ سے بالکل بات کرتا ہوں کہ اپرچونیٹیز ہیں، فائدے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ صنعت کی طرف بھی دیکھیں. اور اس کے بعد یہ جو نوٹیفکیشن ہے اس میں عوام کے اعتماد میں کیوں نہیں ہے؟ عوام کے اعتماد کے لیے بغیر نوٹیفکیشن کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اس نوٹیفکیشن کی مذمت کرتے ہیں اور اس وقت تک پورے ایمانی کی جب تک عوام کو جس کی وجہ سے وہ لوگ وہاں پر اسٹرائک چلا رہے ہیں، اس وقت وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ یہ جو ہمارا نیشنل پارک بن جائے گا اس کے بعد جو ضلع افسر کے ساتھ کیے ہوئے وعدے حالیہ قومی پوری کریں گے؟ دیکھیں جی، ایک نیچرل پرنسپل ہے نا کہ فائٹ فار رائٹس، یعنی آپ نے اپنے حق کے لیے لڑنا ہے. جب تک آپ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تب تک آپ کو حق نہیں ملے گا. یہ جو گریجویٹ الائنس ڈی ایم آر والوں نے ابھی اسٹرائک کی تھی، ہڑتال کی تھی، ہم ان کی مکمل سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے لیے ہم مین اسٹریم لائن تک جانے کے لیے تیار ہیں. ان کا رائٹ ہے. وہاں کی زمینوں میں ڈیم بنایا جاتا ہے اور نیشنل گرڈ میں شامل کیا جاتا ہے، تو وہاں کے جو بسنے والے لوگ ہیں ان کو جاب اپرچونیٹیز ملنی چاہیے. اسی طرح ہمالین نیشنل پارک اگر یہ لوگ بناتے ہیں تو اتنی ساری زمین جو ہے نیشنل پارک میں آئے گی، تو وہاں کے جو لوگ ہیں بسنے والے جن کی زمینیں چلی جائیں گی، جو اپنی آبائی پشتنی زمینوں سے محروم رہ جائیں گے، ان کو آپ نے جاب اپرچونیٹیز میں سب سے پہلے پریورٹی آپ نے ان لوگوں کو دینی ہے. اس کے لیے جب تک ہم پروٹیسٹ نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، تو ایسے ہی ہوگا جیسے بغیر عوام کو اعتماد میں لیے انہوں نے نوٹیفکیشن کر دی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے تمام پولیٹیکل فگرز کو ایک پلیٹ فارم میں جمع کیا جائے، وہاں کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بلایا جائے، ان سے رائے لی جائیں اور ان کے مطالبات مانے جائیں. تو اس میں بھی ہمارا ایک مطالبہ یہ ہوگا کہ اگر نیشنل پارک بنتی ہے تو ہماری جو دیگر ڈیمانڈز ہیں ان کے ساتھ ساتھ جاب اپرچونیٹیز میں بھی جاب میں ہمارے وہاں کے جو مقامی لوکل ہیں وہ لگنے چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں کوئی کسی قسم کی کوئی جو نیشنل پارک ہے جس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، عمل طور پہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر میرا ٹائم دینے کا. جی تو ناظرین
سنا پھر سے رجسٹر سے کرتے کیا. ان کے مطابق یہ جو پارک بنا ہے یہ ہمارے لیے فائدوں سے زیادہ نقصان کا ثابت بن سکتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان معین خان کو اجازت دیتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.